صحیح بخاری حدیث نمبر 371۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچ گئے۔ پھر ہم نے خیبر لڑ کر فتح کیا اور قیدی جمع کیے گئے۔ پھر داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، صفیہ جو قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کو دے دیا۔ وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ، ان کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا تھا۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔